پھر اسی طرح عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس بچوں کو ہوم ورک کرانا تو ماں کی ذمہ داری ہے، یا ان کو قاعدہ پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے تو صرف ماں ہی کرے گی. ٹھیک ہے اگر باپ بہت زیادہ مصروف ہے اور اس کے باہر کے کام کا تقاضا ایسا ہی ہے، گھر ہی کے سلسلے میں باہر کچھ جا کے کر رہا ہے، تو اس صورت میں اگر ماں یہ کرے گی تو یہ بھی ایک تعاون ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ کے خاندان کا کوئی بچہ بولنے کی عمر کو پہنچتا تو اس کو دعا سکھاتے، توحید سکھاتے. اسی طرح سعد بن ابی وقاص اپنے بچوں کو یہ دعا کے کلمات سکھاتے جیسے ایک استاد بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے نماز کے آخر میں پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک بچے کی تربیت صرف ماں باپ ہی نہیں کرتے بلکہ گھر میں جو بھی کوئی رہتا ہے وہ سب اس میں شامل ہوتا ہے. اگر دادا دادی گھر میں رہتے ہیں یا نانا نانی رہتے ہیں تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ تربیت میں حصہ لیں، اور اگر وہ الگ بھی رہتے ہیں تو بھی انہیں باقاعدہ کچھ نہ کچھ وقت چھوٹے بچوں کے لیے نکالنا چاہیے. اس سے ایک تو ماں باپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ نہیں کہ صرف وہ چھوڑ دیں آپ کو بیبی سٹنگ کرنے کے لیے، نہیں، اس وقت کو بھی آپ بہت پروڈکٹیو گزارے اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ سکھاتے رہیں. حضرت حسن بن علی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں یہ دعا پڑھنے کے لیے سکھائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، آخر تک. اسی طرح نہ صرف یہ کہ والدین بلکہ کمیونٹی کے دوسرے لوگ، ان کو بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور اگر کسی کا بھی بچہ بگڑ رہا ہے یا کسی کا بھی بچہ ماں باپ کو ستا رہا ہے اور وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی مدد کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنی چاہیے. اور باقی کاموں میں تو ہم عام طور پر کر ہی دیتے ہیں، جیسے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما جو اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو مریض کو، یا ویسے کوئی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دین کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ قرآن کا حکم کیا، تعاونوا علی البر ان والتقوی، الغادر نیکی اور تقوی پیدا کرنے میں ایک دوسرے کی یرفع مدد کرو. له یعنی لواء ایک دوسرے سے یوم القیامت سیکھو، سکھاؤ اور خیر کے کاموں میں آگے یقال بڑھو. هذه تربیت کے لیے غدرۃ فلان ایک ابن اور بڑی فلان، اہم چیز ہے اور وہ ہے کمٹمنٹ. کتاب الادب. تربیت ابن عمر رضی بچوں کی اللہ کوئی پارٹ ٹائم عنہما کام نہیں نبی ہے. کریم صلی اللہ علیہ جس وسلم دن سے سے آپ روایت ماں باپ کرتے ہیں، بن گئے بس فار آپ لائف صلی بن اللہ گئے. علیہ وسلم نے فرمایا، بچے آپ بے کے پاس شک ہیں دغا تب بھی، باز، بچے آپ سے دور دھوکے ہیں باز، تب بھی، اس کے بچے لیے دنیا میں قیامت کے تب بھی، دن ایک بچے آپ جھنڈا کو چھوڑ اٹھایا کے آگے جائے گا چلے گئے تب بھی. اور کہا جائے گا یہ فلاں بن ہر فلاں حال میں کی آپ دغا نے اب بازی اپنی ذمہ داری یعنی کو دھوکے کا نبھانا ہے، جھنڈا ہے، یعنی اور اس کے لیے اس کی یہ برائی اپنے قیامت کے اندر ایک دن سب کے سامنے عہد ظاہر رکھنا کر ہے دی جائے کہ گی، اب میں اس اس کی فریضے کو تشہیر کر دی جائے نبھاؤں گی، گی، اس کو اور نمایاں پھر کر دیا اس کے جائے گا، اندر اس کو ایک رسوا ذمہ کیا داری جائے کا گا احساس دینا. جو ایسا نہ دنیا ہو میں کہ ہم ایسا غلط کام کرے گا اپنی ذمہ داری کہ دوسروں اللہ پہ کا نام ڈالتے لے رہیں. کر کسی کے ساتھ کوئی اچھا عہد کرے، دوسروں پہ کیسے کوئی ڈالتے ہیں؟ شرط باندھے بعض اوقات اور پھر ہم اس خود کو کوئی کام وفا کاج نہ کر رہے کرے، ہوتے ہیں، پورا نہ مدرس کرے. جاب کر رہی یہ ہوتی ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا تو وہ ہے، بچوں کو چھوڑ یہ دیتی ہے، ڈے کیئر کاروباری میں چھوڑ زندگی میں دیتی بھی ہے، ہو یا کسی سکتا ہے بیبی سٹنگ کرنے کہ والوں کے پاس انسان چھوڑ کسی دیتی کے ہے، یا پھر ساتھ کچھ شام کانٹریکٹ میں کرے، اگر قرآن چاہے پڑھنا کوئی ہے لیگل تو کانٹریکٹ کسی سائن کرے مدرسے میں چھوڑ یا دیں گے، یا ویسے صرف اسلامی زبانی اسکول میں کلامی داخل کوئی کرا بات دیں گے، کرے اور کہ کیا ہاں میں سمجھیں گے آپ سے کہ ہم نے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ انتظام کام کر دیا کروں ان گا، کے لیے، اتنے مزدوری پر مثلاً، اور ہم ان کی یعنی اتنی فیس دے رہے ویجز ہوں ہیں، گی. تو ہم اپنا فرض پورا کر اب رہے ہیں. اس میں سے دونوں جو بہت اچھی معاہد ہیں بات ہے کہ آپ نے ان یا کے دو لیے طرف ہیں، انتظام دو کیا ہے، فریق اچھے ہیں، اسکول کا کیا ہے، تو اچھی اگر مسجد کا مزدوری کیا دینے ہے، والا مزدوری کم دیتا ہے اور لیکن دھوکہ دیتا ہے اور آپ جو کا کانٹریکٹ اپنا میں رول، سائن کیا تھا اس کے آپ مطابق کی اپنی ذمہ کام نہیں داری کرتا، پھر یا وہی پھر کی جو وہی ہے، کمٹمنٹ کرنے وہ والا ختم نہیں ہے وہ ہوئی. اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ آپ اس خلافی سے کرتا ہے، عہدہ بر تو نہیں ہو یہ اس میں آ سکتے، جاتا بلکہ ہے. آپ نے یہ کیا ایک چھوٹی کرنا ہے سی مثال ہے. کہ اسی طرح اور چیزیں بھی اپنے آتی ہیں کام کو کہ جس میں ہم دوسروں کے پوری ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر محنت سے اس وعدے کرتے کو چلے جانا پورا ہے، نہیں کرتے. تو اس کو بنیادی طور نبھاتے پر چلے یہاں جانا ہے، عہد شکنی کرنے جو بھی والے کی اوقات میں، رسوائی جو کی بھی بات وقت کی گئی ہے اس کے لیے کہ پوری وہاں پلاننگ جھنڈا میں لہرا کہاں کے اسٹینڈ کہا کروں جائے گا گا اس سارے حاذی خلاف. غدرۃ فلاں بن فلاں، میرا کام یہ صرف فلاں کما کے بن لانا نہیں، فلاں صرف یعنی پکا کے فلاں جو دینا نہیں، فلاں کا صرف بیٹا ہے، کھلانا نہیں، یعنی بلکہ پوری طرح اس کی ان کو آئیڈینٹی اچھا کھول کے انسان بتائی بھی جائے گی بنانا ہے. کہ یہ اور اس کے اس لیے کی
غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے, فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے فلیگ کے کلر سے. ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا وہ گروپ پہچانا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا. وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے, کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی اہل ایمان کون ہے؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں, کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا, اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ يحب المتقین, کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے, عہد شکنی جو ہے, وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے, نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں, وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے, آپ سب جانتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے, وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے. یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے, یعنی ابیوز پہ اتر آئے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں, یعنی دعویٰ کا کام کریں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے, بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیں یا یہ دین کی طرف آ جائیں یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے زبان عمل, زبان حال جس کو کہتے ہیں, کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے, جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی, نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر, جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کرنا, بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے, یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں
فلاں جگہ لے جائیں گے، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. کوئی چیز وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو، تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے بعض اوقات ہسبینڈ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی ہے گھر میں، اور پھر اور ہمیں کچھ خبر ہی نہیں، کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی، اور وہ سمپلی آ کے کہہ دیں مجھے بھول گیا تھا، میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں، چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے، تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں. کسی چیز کے اوپر ایک دم غصے میں نہ آئے، لیکن آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں کہ یہ کیا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ صحیح ہے. یعنی مجھے یاد ہے جب میری بچیاں چھوٹی تھی تو ان کو بہت شوق ہوتا تھا کہ ٹی وی دیکھے، تو میں کہتی تھی اچھا چلے ہم سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں. جب وہ بیٹھتے تھے تو پھر میں ان کو کہتی تھی اچھا یہ دیکھو نا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا ایسے ہوتا، کبھی تم نے ایسا دیکھا ہے. پھر اسی طرح میرے کچھ ریکارڈنگ کے پروگرام تھے ٹیلی ویژن پر، تو مجھے جانا پڑتا تھا وہاں اسٹیشن، تو میں ان کو کبھی کبھی لے جاتی تھی نا، جب وہ وہاں دیکھتے تھے تو ان کا شوق ہی نکل گیا کہ یہ سب فیک سی چیز ہے، یہ سب بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فضول قسم کے ڈراموں اور کہانیوں سے دل ہی اٹھ گیا، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں، اوور ایکٹنگ ہے. تو بچوں کو حقیقت پسند پھر بنانا پڑتا ہے کہ ریالٹی کی دنیا میں رہے، بہت فیسینیشن میں نہ رہے، بہت امیجنیشن میں نہ رہے. پھر اسی طرح جو افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں سیدھی اور صاف بات کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کی صاف بات بچے کو اچھی نہیں بھی لگ سکتی، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر مائنڈ کرے گا پھر سمجھ جائے گا. اور حق بات تو بتانی ہوتی ہے نا. اب ایک کوئی چیز غلط ہے تو آپ اس کیسے کہہ سکتے کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے، آپ کو بتانا پڑے گا. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا اس کو کہ یہ غلط ہے. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مانتا نہیں، وہ پھر بھی وہی کام کرتا ہے جس کو آپ غلط کہتے ہیں، تو بھی اس پہ پریشان نہیں ہو. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کسی وقت تو جا کر اس کو سمجھ آ ہی جائے گی. اور آپ کا فرض تو پھر بتانا ہی ہے نا، آپ ان کو کچھ اور تو نہیں کر سکتے. تو قولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، جو تم سیدھی بات کرو گے اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارا حال ٹھیک کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر اسی طرح اچھے اخلاق کا بہترین مظاہرہ تو گھر پر ہی ہوتا ہے. بہترین اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا، بچوں کو خود سلام کرنا، کام کی بات کرنا. ٹھیک ہے ہنسی مذاق بھی، لیکن ہر وقت ہنسی مذاق نہیں ٹھیک. پھر اسی طرح آپس میں جب آپ ہسبینڈ وائف بات کر رہے ہوں تو ایک دوسرے سے عزت احترام سے بات کرنا، اچھی طرح کمیونیکیٹ کرنا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اس سے نہیں بول رہا. بچے بیچاروں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا ہے، یا لڑتے رہتے ہیں، موڈ آف رکھتے ہیں، بولتے نہیں یرفع له، اور پھر بچوں کو بعض اوقات لوگ اعلی کار لواء یوم القیامت، یہ کیا سکھا رہے ہیں ہم ان کو. ٹھیک ہے ہمارا جھگڑا بس هذه غدرة فلان ابن اس کا فلان، اثر بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے ساتھ ان کی زندگی بھی روئن کر دیں گے. پھر اسی طرح
ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دغا باز دھوکے باز اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے، یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے۔ یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلاً یعنی اتنی ویجز ہوں گی۔ تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہاذی غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، فلیگ کے کلر سے۔ ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی تو کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا وہ گروپ پہچانا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا، وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا، اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا، یہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، یعنی اہل ایمان کون ہے؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا۔ یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا۔ عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقویٰ اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے۔ وہ جس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی،
جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. پتہ ہی نہ ہو کہ نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی ابیوز پہ اتر آئے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں، یعنی دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے، بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے زبان عمل، زبان حال جس کو کہتے ہیں، کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے، جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ داود نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر، جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کرنا، تو بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے، پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے، دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے. تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو، تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جائیں. جیسے بعض اوقات ہسبینڈز کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی گھر میں، اور پھر کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی، اور وہ سمپلی آ کے کہتے ہیں مجھے بھول گیا، میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور الٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں، چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں. لیکن جو نماز شروع کرے وہ لازماً پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھی دوسرے دن نہیں پڑھی. کرتے کرتے جب 10 سال کا ہوگا تو آپ دیکھیں گے 5 نمازوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہوگی کہ آپ کو بار بار چیخنا چلانا نہیں پڑے گا. پھر حلال حرام کی تمیز سکھانا، پھر بچوں کے راز کو نہیں افشا کرنا. اگر بچے نے کنفائڈ کیا آپ پر، کوئی آپ کو بات بتائی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ جا کے باپ کو بتا دیں، کسی اور کو بتا دیں. اس طرح کیا ہوگا، ان کا اعتماد نہیں رہے گا آپ پر، پھر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. ان سے کیے ہوئے باتیں پورے کریں. پھر انہیں قناعت سکھائیں. چاہے آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ بھی ہو تو بھی ان کو ایک لمٹ کے اندر رکھیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم آئندہ ان کی زندگی میں کیا پیش آنے والا ہے. مال کو صحیح طور پر استعمال کرنا سکھائیں، ان کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں، اور ان کو تربیت دیں کہ وہ مختلف چیزوں پر کتنا سپینڈ کر سکتے ہیں، ان کا منتھلی بجٹ کیا ہے، یا کس وقت وہ کیا خرچ کر سکتے ہیں، کتنی چیز ان کو ملے گی کتنی نہیں.
پھر اسی طرح قناعت ہو. قناعت بچوں کے اندر اسی وقت ہوگی جب ہمارے اندر ہوگی. پھر نیک لوگوں سے ان کو ملوائیں، خاندان کے بزرگوں سے ملوائیں. اگر اپنے خاندان میں کوئی بزرگ نہیں تو اب آپ کے فرینڈز میں یا کہیں بھی کوئی ہے، بوڑھے لوگ ہیں، ان سے خاص طور پر جا کر ان کے پاس بٹھائیں، ان سے ملوائیں. کیونکہ اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے کہ اچھا ایک دن میں بھی ایسا ہو جاؤں گا، تو پھر وہ زندگی کیسی ہوگی. پھر اسی طرح کبھی کبھی قبرستان لے جانا، کبھی کوئی جنازہ ہو جائے تو اس پر لے کے جانا. کچھ لوگ بچوں کو تو بتاتے ہی نہیں کو فوت ہوا ہے، ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. تو بچوں سے حقائق نہیں چھپائیں، آسان طریقے سے بتائیں اور ان کو فیس کرنا سکھائیں کہ دس از بٹر ریالٹی آف لائف، وی ہیو ٹو فیس اٹ. یہ تو زندگی کا حصہ ہے موت بھی. تو ان کو اس پر صبر کرنا بھی سکھائیں، دعا کرنا سکھائیں، خصوصاً اگر خاندان کے اندر کوئی ایسا چلا جائے. پھر ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، خود اعتمادی پیدا کریں، اور یہ سچی اور خالص تعریف کے ذریعے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بچوں کے اوپر جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال گھر کے کام ہے یا اسکول کا ہے یا باہر کا ہے، ان الغادر ان سے پورا کروائیں کہ وہ خود ٹک مارک کرے کہ یرفع انہوں نے له کون کون سا کام کر لیا ہے. لواء نبی یوم صلی اللہ علیہ وسلم نے القیامت 17 سال کی عمر میں حضرت اسامہ کو لشکر کا یقال امیر بنا کے بھیجا، جس کے پیچھے حضرت ابوبکر اور هذه حضرت عمر بھی تھے. غدرۃ فلان ابن 17 فلان. ایئرس. اب سوچئے آج ہمارے 17 ایئرس کیا کر رہے ہیں، کتاب ان کو بچہ ہی الادب. بنائے ہوئے ان کو. ابن عمر رضی اللہ تو عنہما یہ نبی ایک دم کریم نہیں ہوا صلی تھا. اللہ علیہ حضرت وسلم سے اسامہ آپ روایت کی گود کرتے میں ہیں، پلے تھے. ایک آپ طرف صلی آپ اللہ حضرت علیہ اسامہ کو وسلم بٹھاتے، نے ایک طرف فرمایا حسن کو بٹھاتے. اسامہ بے سیاہ رنگ شک کے تھے، حضرت دغا حسن باز، بہت سفید تھے. دھوکے دونوں کو باز، پیار کرتے، ان کو دعا اس کے دیتے، لیے قیامت کے اللہم دن انی ایک جھنڈا احبہما اٹھایا جائے گا فاحبہما. اللہ میں اور ان کہا دونوں سے جائے گا محبت یہ کرتا ہوں، تو فلاں بھی ان سے بن فلاں محبت کی کرتا. دغا بازی تو چھوٹی چھوٹی یعنی ذمہ دھوکے کا داریاں جھنڈا دیکھ ہے، کر ان کو اس یعنی ایج میں اس کی فل فلیج ذمہ یہ داری دے برائی دی. قیامت کے دن پھر سب کے صبر کرنا سامنے سکھائیں، ظاہر کر دی جائے اپنے گی، جذبات اور اس خواہشات کی کو تشہیر کنٹرول کر کرنا دی سکھائیں، جائے گی، اس کو کم پر نمایاں کر گزارا دیا کرنا جائے گا، سکھائیں. اس کو اور اس کے رسوا لیے کیا بچوں کو جائے گا روزہ جو بھی دنیا میں رکھوائیں. ایسا غلط کام کرے گا اور کہ اللہ کا یعنی جو نام لے نفلی، کر جب کسی کے بچے ساتھ کوئی عہد بالغ ہو کرے، جائیں تو بہت کوئی سے لوگ شرط تو جب بھی باندھے روزہ نہیں رکھواتے اور کہ ان پھر کے اس کو ایگزامز ہیں، ایسا ہے وفا ویسا نہ کرے، نہیں. پورا نہ کرے. پھر یہ اسی ذاتی طرح زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، بچوں کے سامنے یہ پرسکون کاروباری رہیں زندگی میں بھی ہو سکتا ہے تاکہ بچے کہ بھی انسان کسی کے سکون سے ساتھ رہیں، کچھ تحمل سے گفتگو کانٹریکٹ کریں، کرے، چاہے کوئی لیگل اپنی کانٹریکٹ سائن طبیعت میں کرے ٹھہراؤ پیدا یا کریں، ویسے اپنے خود زبانی کنٹرول کر کلامی لیں. کوئی اپنی کہ بات نہیں کرے مجھے تو بہت غصہ کہ آ ہاں جاتا ہے، آ میں جاتا آپ ہے، سے لیکن اپنے جذبات کمٹمنٹ کنٹرول بھی کرتا ہوں کرنے کہ چاہیے. اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام پھر کروں اسی گا، طرح اتنے مزدوری پر ان کو مثلا بہادر بنائیں، یعنی اتنی ویجز ہوں گی. ڈرائیں نہیں تو مختلف چیزوں سے. اب اس میں اور سے ایمان دونوں کی جو وجہ سے معاہد ہیں اللہ پہ توکل اور یا دو بھروسے کے طرف ہیں، ساتھ دو بچے جو فریق ہیں ہیں، وہ تو ان کے اگر اندر مزدوری دینے والا مزدوری وہ کم آتی دیتا ہے اور بہادری دھوکہ آتی. دیتا ہے اور جو پھر ان کو کانٹریکٹ میں سائن کریٹیکل کیا تھا اس تھنکنگ کے سکھائیں مطابق کام کہ نہیں ہر کرتا، چیز کو یا آنکھیں پھر بند جو کر کے نہ لے کمٹمنٹ لیں کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں بلکہ کرتا، سوچیں اس پر، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ غور و اس میں فکر آ کرنا جاتا ہے. سکھائیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. قرآن ہمیں اسی بار طرح اور بار چیزیں بھی غور آتی و ہیں فکر کی کہ دعوت جس میں دیتا ہے. ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ پھر کر اسی طرح لیتے ہیں اور پھر ان اس کو وعدے کو تلاوت سنوائیں، پورا نہیں گھر میں کرتے. قرآن تو کی بنیادی تلاوت طور پر آن یہاں کیا کریں، عہد شکنی کرنے اچھے والے کی لیکچر رسوائی سنوائیں. کی بات کی گئی ہے کہ پھر وہاں ان کو جھنڈا ان لہرا کی کے کہا ایج کے جائے گا مطابق حاضی جو غدرت دین کے فلاں اوپر بن فلاں، احکامات ہیں وہ یہ بھی ساتھ فلاں ساتھ بن بتاتے فلاں رہیں. یعنی فلاں جو فلاں کا اسی بیٹا طرح ہے، یعنی ان کی پوری طرح غلطیوں اس کو کی معاف کر آئیڈینٹی کے کھول انہیں کے بھی بتائی دوسروں کو جائے گی معاف کرنا کہ سکھائیں. یہ اس کی پھر غداری ہے اسی یا طرح اس کی عہد شکنی ہے. بچوں پہ جس طرح ہاتھ نہ دنیا اٹھائیں، میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک چھوٹی جھنڈا چھوٹی ہوتا باتوں ہے پر ان کو اور مارنا اس یا سے وہ ان کے پہچانا جاتا ہے. بال اگر کھینچ آپ رہے دیکھیں کان تو کھینچ رہے ہیں، کبھی آپ نے مختلف نہیں. پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا پھر اسکول غلطی کے کا جواب، کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ غلطی ہر کی گروپ اصلاح کا اپنا احسن ایک طریقے سے. جھنڈا ہوتا قرآن ہے، مجید فلیگ میں آتا ہوتا ہے، ہے جس سے وہ ادفع پہچانا بالتی ہی جاتا ہے احسن فلیگ کے فاذا کلر سے. الذی بینک و ممالک بینہ کی بھی عداوۃ پہچان بعض کأنہ اوقات ولی حمیم، جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے کہ تو اس برائی کو کنٹری کا بھلائی نام سے نہیں دور لکھتے کرو. بلکہ کیا کرتے پھر ہیں اسی جھنڈے طرح کا یہ ہے سائن کہ دے دیتے اچھی ہیں چیزوں میں جس آپ سے کو وہ آپس ملک میں جو ہے کمپٹیشن وہ بھی دے پہچانا جاتا کہ ہے یا کون وہ یہ کام لیگ زیادہ پہچانی بہتر جاتی کرتا ہے ہے. یا وہ گروپ پہچانا جاتا ہے. لیکن ہمارا تو کمپٹیشن تو صرف اس دنیا سے کے یہ معاملے پتا میں ہوتا چلتا ہے کہ کہ اگر قیامت کے فلاں دن بھائی بھی کا بیٹا یہ جھنڈا بچا رہا ہے تو لہرایا میرا بیٹا جائے وہاں گا. بڑھ جائے گا. وہاں پر وہ لیکن جھنڈا عزت کی علامت نیکی نہیں کے کاموں ہوگا میں ہم ان بلکہ کو اس کے کمپیٹ دھوکے کی کرنا نہیں پہچان کے سکھاتے، طور نیکیوں پر میں ہوگا کمپیٹ کرنے اور کے اس لیے کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا دنیا جائے کی گا. ہرس اور تو اس لالچ سے سے یہ بات پتہ چلتی ہے دور کہ کریں. کسی کے ساتھ قرآن میں عہد آتا کر کے ففروا الی توڑنا اللہ جو ہے، فاستبقوا کمٹمنٹ کر الخیرات، کے پھر اللہ کی طرف دوڑو، بغیر بتائے بغیر کسی نیکیوں میں عذر دوڑ کے لگاؤ، پیش کیے اس کو نہ جنت کی نبھانا طرف دوڑو. یہ حرام ہے.
قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، شروع میں تم دعا پڑھنے اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی اہل ایمان کون ہیں؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے، یعنی تقویٰ اختیار کرے، تو یقیناً اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے، وہ جس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے. یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی ابیوز پہ اتر آئے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں، یعنی دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے، بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا زبان عمل، زبان حال جس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے، جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر، جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کرنا، بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے، پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے، دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے. تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا،
میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا, آپ فکر نہ کریں. تنگی کے ساتھ مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو, تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے بعض اوقات ہسبینڈز کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی گھر میں, اور پھر کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی, اور وہ سمپلی آ کے کہہ دیں مجھے بھول گیا, میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا, لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں, چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو, انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں, اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں. جیسے بھی ہو آپ اوپر سے کور کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ محنت سیکھا ہو جاتی ہے. صحیح. اب دیکھیے کہ عورت جو ہے, عورت جو ہے وہ مرد کی ویکنیس ہے. عورت مرد کی ویکنیس ہے. جب آپ ایسا لباس پہن کے جو مردوں کے لیے اٹریکشن ہوتا ہے, لڑکوں کے لیے, بوائز کے لیے اٹریکشن کا سبب ہے, جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی جو یعنی کہ جو آپ کی جو عزت ہے یا آپ کی جو حیا ہے یا جو آپ یعنی یو آر ان ڈینجر. دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ وہ عورت کو ایک پریشیس چیز سمجھتا ہے. جب کوئی چیز پریشیس ہوتی ہے تو ہم اس کو کہاں رکھتے ہیں, لاک میں رکھتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کو کور کر کے رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے مثلاً فروٹ ہے, اس کا چھلکا آپ کہاں ڈالتے ہیں اور فروٹ کو کہاں رکھتے ہیں. پھر اگر آپ اسے کھا نہیں رہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, فلائز سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں, فروٹ کو کور کر. فلائز ہیں نا, معاشرے میں فلائز ہیں, تو ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کور کرنا ضروری ہے. اسی طرح نماز ہے, مشکل ہے وضو کرنا. کیا وضو کرنے میں کوئی فائدہ ہے فائدہ؟ کیا فائدہ؟ آپ کے ہاتھ دھلتے ہیں, آپ کے پاؤں دھلتے ہیں, آپ کا چہرہ دھلتا ہے, آپ کی آنکھوں کو نمی ملتی ہے, آپ کے کانوں کو ٹھنڈک ملتی ہے, آپ کے پھر گناہ جھڑتے ہیں. کتنا فائدہ. پھر نماز پڑھنے میں مشکل ہے لیکن اس سے لائف میں کتنا ڈسپلن آ جاتا ہے کہ آپ کو اتنے بجے تک تو اٹھنا ہی ہے, اتنے بجے تک سونا ہے تاکہ دوبارہ آپ اٹھ سکیں. آسانی ہے نا, اس ڈسپلن سے آسانی بن جاتی, آسانی ہو جاتی. تو کوئی بھی چیز, پڑھائی مشکل ہے لیکن پڑھ کے زندگی میں کوئی آسانی آتی ہے؟ ان پڑھ شخص جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے, جس نے پڑھا نہیں ہے, اس نے پہلی زندگی تو سو کے گزار دی, لیکن اب آپ دیکھیں سارا دن کام کرتا ہے, اس کو 1 گھنٹے کا کیا ملتا ہے. اور ایک پڑھے لکھے شخص کو جو جتنا پڑھا لکھا شخص ہے اس کے 1 گھنٹے کی ویلیو کیا ہے, یہ فرق پتا ہے, سب کو پتا ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, گھنٹے میں فرق ہے. تو اس کے گھنٹے میں کیوں فرق؟ کیونکہ اس نے محنت کی, اس نے مشکل اٹھائی. تو جو لوگ دنیا میں اللہ کا حکم مانتے ہیں, کل قیامت کے دن جنت میں ان کی زندگی لواء یوم القیامت, ان کے یہ گھنٹے بہت بڑا کیش کریں گے, یقال بہت کچھ کیش کریں گے. هذه غدرۃ فلان ابن فلان. جی بولیے. کتاب الادب. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک دغا باز, دھوکے باز, اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے, یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی, اس کی تشہیر کر دی جائے گی, اس کو نمایاں کر دیا جائے گا, اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے, کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے, پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے,
یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اور ہم اسی طرح کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلاً، یعنی اتنی ویجز ہوگی. تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا، ہاذی غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی